بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سال دوم کا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے دو لیکچر میں آپ کو پیپر پیٹرن بتایا گیا، آج اسی سلسلے کا آخری لیکچر ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کا جو سلیبس ہے اس کا آغاز کریں گے۔ تو سوال نمبر 5 تک آپ کو بتا دیا گیا تھا اور آج سوال نمبر 6 بتایا جاتا ہے۔ آپ کے بورڈ کے اور جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس میں سوال نمبر 6 ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ مضمون ہوتا ہے اور اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں، یعنی 20 نمبر کا آپ کا ایک سوال ہوتا ہے مضمون۔ عموماً 3 عنوانات دیے جاتے ہیں، جی ہاں 3 عنوانات دیے جاتے ہیں مختلف، اور ان میں سے کسی ایک پر آپ نے مفصل جو ہے مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کی اطاعت، اور تیسرا مضمون ہوگا، مثال دے رہا ہوں، شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق۔ تو ان 3 عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ اس سوال میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان 3 عنوانات میں سے اس عنوان کا انتخاب کرنا ہے جس پر آپ کے پاس معلومات اور خیالات جو ہے وسیع وسعت کے ساتھ موجود ہوں۔ یعنی مثال آپ کو دیں کہ کچھ بچے پہلے ہی عنوان دیکھتے ہیں اور اس پر مضمون لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب 2 4 5 7 جملے لکھتے ہیں تو پھر دوسرے عنوان پر ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان تھا۔ تو 2 4 لمحوں کے لیے رک جائیے اور تینوں عنوانات کو دیکھیے، ان کا مطالعہ کیجیے، ان پر سوچیے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ معلومات کس عنوان کے بارے میں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہے، آپ نے ایک عنوان کا انتخاب کرنا ہے اور اس پر جو ہے مضمون لکھنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مضمون لکھنے کے لیے کن کن چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے معلومات اور خیالات تو ہونے چاہیے آپ کے پاس، اس کے بعد ذخیرہ الفاظ ہو۔ تو 2 4 چیزیں اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں جن کی مدد سے جو ہے آپ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے کہ وہ انتخاب جب کر لیا آپ نے عنوان کا، اس کے بعد آپ نے جو ہے مضمون میں سب سے بڑی بات کہ ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو بات مضمون میں پہلے آئے اسے پہلے لکھیے، جس نے بعد میں آنا ہے اس کو آپ بعد میں لکھیں گے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کسی بھی مضمون کی۔ ایک بات اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ سیکنڈ ایئر کے مضمون میں آپ ہیڈنگ نہیں دے سکتے۔ جس طرح میٹرک میں آپ نے مضمون لکھا اور اس میں آپ جو ہے ہیڈنگ دیتے تھے، یعنی 15 16 20 ہیڈنگز آپ دیتے اور وہ ایک اچھا خاصا 3 4 صفحات کا جو ہے مضمون بن جاتا تھا۔ لیکن یہاں سیکنڈ ایئر میں شرط یہ ہے کہ آپ مضمون کو ہیڈنگ دے کے نہیں لکھ سکتے، بلکہ آپ اسے جو ہے وہ پیراگراف کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ تو پیراگراف بنانے ہیں اور ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ مضمون طوالت کے لحاظ سے 5 سے 6 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، تب ہی آپ کے جو ہے وہ 16 یا 17 نمبر، یا اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، آپ خوش خط ہیں، تو پھر 18 یا 19 تک بھی آپ کے نمبر آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات کہ انتخاب کیجئے، پھر معلومات اور خیالات اپنے ذہن میں جو ہے وہ جانچیے کہ آپ کے پاس کس قدر معلومات ہیں کس عنوان پر، اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ اس کو لکھنا شروع کیجئے۔
سب سے پہلے مضمون کا پہلا جو پیراگراف آپ بنائیں گے اس میں مضمون کا تعارف اور یا تمہید آپ بیان کریں گے، اس کے بعد مضمون کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو مضمون میں کون کون سی چیزیں لکھی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ آیت یا حدیث اگر عنوان کے مطابق ہے، اگر موضوع کے مطابق کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دینا ہے تو وہ ضرور لکھیے۔ عربی نہیں لکھی جاتی، اس کا اردو ترجمہ ہی لکھیے صرف، لیکن آیت یا حدیث کا اگر حوالہ ہے تو وہ دیجیے۔ اس کے بعد مضمون میں آپ جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کیجیے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، والدین کی اطاعت کے بارے میں، یا شہری اور دیہاتی زندگی کو، یا عید میلاد النبی کو، آپ اپنے جو ہے وہ ذہن میں اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کا کوئی شعر یاد آ جائے، اشعار یاد آ جائیں جو موضوع کے مطابق ہوں، موضوع سے ہٹ کر نہیں ہونے چاہیے، اور پھر اشعار میں اس بات پر بھی خیال رکھنا ہے کہ اشعار کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو شعر کی صحت کا بھی خیال رکھیے کہ وہ درست ہو، وہ کوئی سوشل میڈیا والا شعر نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی کتاب سے پڑھا ہوا شعر ہو، اور کوئی مستند شعر ہو، اور آپ جس عنوان پر مضمون لکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اشعار بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر موضوع کے حوالے سے کوئی واقعہ ہے یا داستان ہے یا کہانی ہے تو اس کا بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ یا کوئی کہاوت ہے یا کوئی ضرب المثل ہے، کوئی محاورہ ہے، تو ان کا بھی آپ جو ہے وہ بر وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کے پاس یہ معلومات ہوں گی، جب آپ کے پاس خیالات ہوں گے، جب آپ کے پاس الفاظ ہوں گے۔ تو ایک اچھا مضمون لکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے انتخاب کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ذہن میں ان خیالات کا ایک مجموعہ بنائیے، اسے ترتیب دیجیے، اور پھر جو ہے وہ اپنے الفاظ کو جو ہے کرتاس پر بکھیریے۔ تو اس طرح ایک اچھا مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ پیراگراف بنائے ہیں اور ہیڈنگز نہیں دے سکتے آپ۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 6، جس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کو مضمون لکھنا سکھائیں گے تو پھر جتنے آپ کی ذہن میں سوالات ہیں ان کے بھی آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب آتے ہیں، اور وہ آپ کا آخری سوال ہوتا ہے پیپر پیٹرن کا، سوال نمبر 7۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، خط اور آپ بیتی۔ یہ 2 چیزیں ہیں، دونوں ہی ہم لکھنا سکھاتے ہیں۔ کوئی سی ایک چیز آتی ہے، یعنی اگر خط آئے تو خط لکھنا ہوتا ہے، اور اگر آبیتی ہے تو آپ آبیتی لکھیں گے۔ اب خط اور آبیتی لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس بات کو ایک مرتبہ پھر دھیان سے سن لیجئے کہ اس سوال کے بھی 10 نمبر ہوتے ہیں، لیکن ہم دونوں چیزیں لکھنا سکھاتے ہیں۔ اس میں اختیار نہیں ہوتا، اس میں چوائس نہیں ہوتی کہ خط یا آبیتی لکھیں۔ اگر وہ خط دے دے تو خط لکھیں گے آپ، اور اگر آبیتی دے دے تو آپ آبیتی لکھیں گے۔ ہم دونوں چیزیں لکھنا آپ کو سکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو خط ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مثال یہ آپ کا صفحہ ہے جس پر آپ نے خط لکھنا ہے، تو اس میں کون سا لفظ کہاں لکھنا ہے۔ اس کونے میں سب سے پہلے آپ لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اس کے نیچے جو ہے وہ جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے وہ لکھیں گے، یعنی 26 جون 2020، اور پھر جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے القاب لکھیں گے، یعنی والد کو خط لکھ رہے ہیں، چھوٹے بھائی کو لکھ رہے ہیں، یا بڑے بھائی کو لکھ رہے ہیں، یا کسی ادارے کو لکھ رہے ہیں، یا اخبار کے مدیر کو لکھ رہے ہیں، تو اس کے القابات آپ یہاں لکھیں گے۔ مثال پیارے ابو جان، السلام علیکم،
इस कोने में आएगा, और इसके बाद आप अपने जो है बात की इब्तिदा करेंगे। 3 आप जो है वो पैराग्राफ बना लीजिए, और फिर जहाँ ख़त का इख्तिताम हो वहाँ वस्सलाम, चाहे इस सफ़े पर हो चाहे इससे अगले पर हो, और जहाँ अपना रिश्ता ज़ाहिर करना है उससे जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, आपका बेटा। और एनुअल पेपर में जो है नाम या रोल नंबर नहीं लिखा जाता, तो अलिफ बे जीम ही आप लिखते हैं। ये तो एक आम ख़त हो गया। लेकिन आपकी सेकंड ईयर में जो खतूत हैं वो किसी अखबार के मुदीर के नाम, मुदीर या एडिटर के नाम आपने ख़त लिखना होता है, और ये बड़े अहम ख़त हैं, और ये अक्सर ये ख़त आ भी जाता है। यानी अखबार के मुदीर के नाम आपने माशरे में बढ़ते हुए जो है जुराइम की निशानदही करनी है। इसका जो थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप अपनी बात हुकाम बाला तक या हुकूमत के ऐवानों तक जो है बराह रास्त नहीं पहुंचा सकते, तो इसमें आपने अखबार का सहारा लेना है। आप ख़त अखबार को लिखेंगे, अखबार उस ख़त को जो है शाया करेगा, और वो अखबार जो है वो हुकाम तक पहुंचेगी और आपका मसला उजागर होगा। तो ऐसे खतूत भी हैं आपके सिलेबस में, और ये आम से खतूत भी हैं जो है वालिद के नाम ख़त, या भाई के नाम, या किसी और रिश्ते के नाम। तो अखबार के मुदीर के नाम जो ख़त है उनमें जो है माशरती मसाइल बयान किए जाते हैं, और वो मसला किसी एक शख्स का मसला नहीं होता, वो पूरे माशरे का या पूरे शहर का या पूरे मुल्क का मसला होता है। मिसाल के तौर पर सवाल आता है कि किसी अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखिए, और उसमें उसे जो है माशरे में बढ़ती हुई लोड शेडिंग या महंगाई या दहशत गर्दी या इस तरह का कोई भी मसला जो इज्तिमाई नौइयत का मसला है को उजागर कीजिए। तो आप इसी तरह इम्तिहानी मरकज़ और ये तारीख़ लिखेंगे, और फिर लिखेंगे मोहतरम जनाब मुदीर रोज़नामा जंग लाहौर। रोज़नामा जंग यानी जो अखबार का नाम होगा उसको आप वावैन के अंदर लिखेंगे, मोहतरम जनाब मुदीर रोज़नामा जंग लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद एक जो है जुमला है जो आप हर उस ख़त में लिख सकते हैं जो मुदीर या एडिटर के नाम, या जो भी मुदीर या एडिटर के नाम ख़त होगा उसमें आप ये जुमला ज़रूर लिखेंगे जो अभी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, और इसको याद भी रखना है। आपके इस मुअक्कर का मतलब होता है मशहूर, आपके इस मुअक्कर जरीदा अखबार को कहते हैं, आपके इस मुअक्कर जरीदे की कह सकते हैं, आपके इस मुअक्कर जरीदे की वसातत से मैं हुकाम बाला की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबज़ूल कराना चाहता हूँ, और वो मसला है लोड शेडिंग या महंगाई या जो भी उसने, ये पहला जुमला होगा, ये पहला जुमला। इसके बाद आपने 3 पैराग्राफ बनाने हैं। एक पैराग्राफ में जो है इस मसले की वजूहात बताएंगे आप, दूसरे पैराग्राफ में उससे होने वाले नुकसानात बताएंगे, और तीसरे में आप उसका हल बताएंगे, और फिर आखिर पे जो है वो दुआया कलमात, और इससे इल्तमास आप करेंगे कि मेरे इस ख़त को आप ज़रूर शाया करें ताकि जो है वो लोगों की जो है वो फलाह का बायस बने। तो सबसे पहले यानी लोड शेडिंग पे आप लिखेंगे, लोड शेडिंग की वजूहात लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो पानी जमा नहीं होता, ज़ाया हो जाता है, हमारे पास जो है डैम नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है,
یا لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نقصانات لکھیں کہ انڈسٹری کا کس طرح نقصان ہو رہا ہے، ایک عام انسان کا کس طرح نقصان ہو رہا ہے، ایک طالب علم جو ہے وہ کس طرح اس سے متاثر ہو رہا ہے، ایک عام شخص سے کس طرح متاثر ہو رہا ہے، ایک جو ہے وہ روزمرہ کا کام کرنے والا جس کا کام ہی بجلی سے وابستہ ہے تو وہ کس طرح متاثر ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کے روزگار پر اس کے کس طرح جو ہے وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا حل بتائیے کہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے، پانی کو روکنا چاہیے، اس طرح کی جو ہے ہر جگہ تجاویز دیں، اور آخر پہ کہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس خط کو اپنے اخبار میں ضرور شائع کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ اس کے بعد جہاں بھی یہ خط ختم ہوگا اگلے صفحے پر تو والسلام، اور اس کے نیچے آپ جو ہے وہ مخلص یا نیاز مند یا احسان مند لکھیں گے، اور پھر الف ب ج۔ یہ خط کسی ایک شخص کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے، تو اس کا جو ہے اس کا تعلق اجتماعیت سے ہے، انفرادیت سے نہیں ہے۔ یہ بڑے اہم خطوط ہیں، ان میں وہ مسائل آتے ہیں جو اجتماعی نوعیت کے ہیں، جس میں لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور اس طرح کے دوسرے مسائل، اور پھر اس کے ساتھ عام سے خطوط ہوتے ہیں جو آپ والد کے نام، بھائی کے نام، جب وہ سارا میں بتا چکا ہوں، تو یہ 10 نمبر کا آپ کا خط ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ طوالت کے لحاظ سے کتنا ہونا چاہیے، تو خط میں جو ہے عام باتیں نہیں لکھی جاتی، مخصوص اور خاص باتیں لکھی جاتی ہیں صرف، تو اس خط کو 1.5 سے 2 صفحات تک مشتمل ہونا چاہیے، اگر ہو سکے تو 1.5 صفحے تک اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے، اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ بیتی کا مطلب ہے جو خود پہ بیتے، تو اس میں آپ کے سلیبس میں بہت سی آپ بیتیاں ہیں، ان کے عنوانات میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک پھول کی آپ بیتی، ایک درخت کی آپ بیتی، ایک پرندے کی آپ بیتی، اس طرح کی بہت ساری آپ بیتی ہیں۔ اس کا ایک ہی کلیہ، ایک ہی قانون ہے کہ جس بھی چیز کی آپ بیتی ہو وہ شے آپ نے خود بن کے لکھنا ہے۔ ایک پھول کی آپ بیتی، میں ایک پھول ہوں، ایک پرندے کی آپ بیتی، میں ایک پرندہ ہوں، اور یہ ایک تو واحد متکلم کی صیغہ میں لکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ دوسری بات ہے کہ ایک تو واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جس کی آپ بیتی ہو، جس بھی چیز کی وہ آپ بیتی آپ نے خود بن کر لکھیں گے۔ مثال کے طور پر میں آج آپ کو ایک پھول کی آپ بیتی بتا دوں، اور جی اگر ایک آپ بیتی آپ لکھنا سیکھ جائیں تو آپ ساری آپ بیتیاں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ میں ایک پھول ہوں، میں ایک درخت ہوں، میں ایک پرندہ ہوں، اور یہ آپ بیتی صیغہ ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ تو میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آپ بیتی آپ سنیں گے توجہ سے تو انشاءاللہ آپ باقی کی آپ بیتیاں بھی لکھ پائیں گے۔ اب ایک پھول کی آپ بیتی۔ اے میری حالت زار پہ ہنسنے والوں، میں ایسا نہیں تھا، میں ایک زمانے میں کسی باغ میں جھولتا تھا، ہوائیں میرے ارد گرد جو ہے وہ گھوما کرتی تھیں اور میں ان میں جو ہے وہ جھومتا رہتا تھا۔ ہر صبح کا یہی منظر ہوتا تھا، میں اس باغ میں بڑا ہی خوش تھا کہ ایک صبح میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ باغ کا باغبان ہاتھوں میں کوئی لوہے کا اوزار لیے پھولوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کے پھینکتا جا رہا تھا۔ میں اس منظر سے خوف زدہ ہو گیا اور میں نے خود کو بچانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو مقدر میں ہو اس نے تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس کا وہ سنگ دل ہاتھ میری گردن تک پہنچا اور آنے واحد میں بھی
دیگر پھولوں کی طرح زمین کی زینت بن چکا تھا۔ اب اس نے ہمیں اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اس کی ایک گٹھڑی سی بنا کر کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارا دم گھٹ رہا تھا اور ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری اگلی منزل نہیں علم کے کہاں ہو۔ وہ ہمیں ایک بازار میں لے آیا اور ہمیں ایک پھول فروش کے ہاتھ فروخت کر دیا اور خود کچھ پیسے جیب میں ڈال کے وہاں سے چلا گیا۔ اب اس پھول فروش نے ہمیں بکنے کے لیے دکان پہ سجا دیا۔ اس نے گٹھڑی کو کھولا اور سجا دیا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے اس پھول فروش کا کہ اس نے جب ہم پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تو پھر کچھ جان میں جان آئی۔ اتنے میں ایک گاہک آیا اور اس نے پھول فروش سے چند پھولوں کا مطالبہ کیا۔ بدقسمتی سے گل فروش نے جو پھول بیچے ان پھولوں میں بھی تھا۔ اب اگلی منزل کہاں ہے اس کا بھی کچھ علم نہیں۔ اب وہ شخص اپنے گھر کو جا رہا ہے اور جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہوا اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا باپ کے سامنے آیا اور اس نے باپ سے ایک پھول مانگا۔ بدقسمتی سے باپ نے اس لفافے میں سے پھول نکال کے جو بچے کے ہاتھ پہ رکھا وہ پھول میں ہی تھا۔ اب کہاں وہ باغ کی بہاریں اور کہاں یہ بچے کا ہاتھ جس نے مجھے پھول نہیں سمجھا کھلونا سمجھا، جس نے مجھے پھول نہیں سمجھا ایک کھلونا سمجھا۔ اس نے مجھے چند ہی لمحوں میں پتی پتی کر کے پورے آنگن میں بکھیر دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور بچے بھی شامل ہو گئے اور وہ دوڑنے لگے زمین پر اور میں خاک ہو گیا۔ کہاں وہ باغ کی بہاریں اور کہاں اب میں وہ مٹی میں روندا جا رہا ہوں۔ اب مجھے رہ کر وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اسے عابدی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے سلیبس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔